بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک اہم سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن میں بار بار ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا رب ہے، تو کیا اللہ صرف مشرق اور مغرب کا ہی مالک ہے؟ پھر شمال اور جنوب کا مالک کون ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا تفصیلی جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ایمان تازہ ہو اور عقیدہ مضبوط ہو۔ قرآن میں مشرق و مغرب کا ذکر۔ سب سے پہلے آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ہی کی ذات سامنے ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یعنی اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی پر بھروسہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن صرف مشرق و مغرب کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے، عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ دو متضاد چیزوں کو بیان کر کے پوری کائنات مراد لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میں دن رات محنت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دن اور رات کے وقت کرتا ہے، بلکہ ہر وقت کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا، ساری سمتیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو دوستو یقین رکھیے کہ شمال ہو یا جنوب، اوپر ہو یا نیچے، پہاڑ ہوں یا سمندر، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ صرف مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کے ہر ذرے کا مالک ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، انسان کی زندگی کا سارا نظام کس چیز پر قائم ہے؟ سورج کے طلوع و غروب پر۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو دن کی روشنی پھیلتی ہے، سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو رات چھا جاتی ہے، یعنی وقت، دن، رات، موسم، سب کچھ مشرق و مغرب پر مبنی ہے۔ اس لیے قرآن نے مشرق و مغرب کو خاص طور پر ذکر کیا تاکہ انسان سمجھ سکے کہ زندگی کے سب اوقات، سب لمحے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مشرق گرمیوں کا ہے اور دوسرا سردیوں کا، اسی طرح مغرب بھی دو ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر بدلتے موسم، ہر دن اور ہر رات پر قادر ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین ایک گول سیارہ ہے، ہر مقام کا مشرق الگ ہوتا ہے اور مغرب الگ۔ اسی طرح شمال اور جنوب بھی اپنی جگہ خاص ہیں، لیکن چاہے زمین کا کوئی بھی کونا ہو، کوئی بھی قطب ہو، قطب شمالی ہو یا قطب جنوبی، سب اللہ کی ہی مخلوق ہیں اور سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اب ذرا سوچئے دوستو، جب مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمان و زمین سب اللہ کے ہیں، تو پھر ہم انسان کس چیز کے مالک ہیں؟ کیا ہمیں غرور کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں گناہوں میں ڈوب جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ ہر سمت کا رب ہے اور ہمیں ہر حال میں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تو آج ہم نے جانا کہ قرآن میں مشرق و مغرب کے ذکر کا مطلب صرف دو سمتیں نہیں بلکہ پوری کائنات ہے۔ شمال، جنوب، اوپر نیچے سب اللہ کے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی رہو، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے اور اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔